جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا، جب اسرائیل علیہ السلام روح کے معاملے پہ آئے تو حضور نے پوچھا کہ کتنی تکلیف، تو حضور نے جتنی بھی تکلیف ہوئی آپ نے اس کو ناپسند فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میری امت، دیکھیں آج ہم حضور کی سنت سے دور جا رہے ہیں، حضور کے طریقے سے دور جا رہے ہیں، اور جس نبی نے آپ کی موت کی بھی پلاننگ فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے امتی، میری امت کی موت جب تم آئے گی اس وقت کتنی تکلیف ہوگی؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اتنی تکلیف ہوگی کہ جیسے کانٹوں پہ کپڑا ڈال دیا جائے اور اسے کھینچا جائے. تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی تکلیف؟ تو اسرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نماز کے بعد آیت الکرسی آپ کا غلام پڑھے گا اس کی ایک تو موت آسان کر دی جائے گی، اور جو دوسرا وہ جب ادھر سے نکلے گی روح اور ادھر سے اسے جنت کی زیارت کرا دی جائے گی. تو میرے دوستو، ہم اپنی زندگی کو بدلیں. شہادت کے حوالے کے ساتھ عرض کرتا چلوں کہ اسی ماہ مبارک میں اگلا جمعہ اسی ٹاپک پہ ہوگا، کیونکہ شہداء بدر 17 رمضان المبارک کو بدر کی جنگ ہوئی. اور بدر کا مارکہ ایک ایسا مارکہ ہے کہ جس کو ہر مسلمان پڑھے، اس پہ سٹڈی کرے، اس پہ ریسرچ کرے، پھر اس دورہ حاضر میں دیکھے، پھر دورہ حاضر کی معیشت کو دیکھے اور اس وقت کی معیشت کو دیکھے، ہمارے معاملات دیکھے، اس وقت کے معاملات دیکھے. میرے دوستو، آج ملک پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، لیکن ہمارے حکمران ہر طرح سے خوف زدہ ہیں. کس وجہ سے؟ کہ بندہ مومن، اس کے دل میں کسی دوسرے کا خوف نہیں آتا سوائے اپنے رب کے. ہم اپنے نبی کی تعلیمات سے دور جا چکے ہیں، اپنے اسلاف، اپنے اکابرین، اپنے نبی کے غلاموں کی زندگی سے دور جا چکے ہیں. حضرت خالد بن ولید ایک جنگ میں شامل ہوئے. آپ سپہ سالار تھے، ہزاروں سپہ سالار تھے، اپنے مجاہدین تھے، لیکن اس جنگ کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں کفار تھے، اور خالد بن ولید نے صرف 20 بندے مسلمان نکالے، 20 مسلمان نکالے مجاہدین ان سینکڑوں کے ساتھ لڑنے کے لیے. وہ 20 مجاہدین سینکڑوں کفار کے ساتھ لڑے، اور جب لڑے تو فتح ہو گئی. غالباً سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت تھا. آپ غصے ہوئے کہ اے خالد، یا جو بھی تھے اس وقت کے خلیفہ، کہ تم نے یہ ایسے کیوں کیا؟ ساری فوج کو روکا، صرف 20 بندوں کو لڑایا، تو نے یہ عمل کیوں کیا؟ تو خالد بن ولید نے جواب دیا کہ جناب، میں نے حضور کی حدیث پاک پڑھی ہے، ایک مومن 20 کافروں پہ بھاری ہے. کیا آج ہم خوف زدہ ہیں؟ ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ. ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ. اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کون ہے؟ حبیب اللہ. ہمیں رسوا نہیں ہونے دے گا. وہ کیا کہتے ہیں کہ فرشتے آج بھی تیری نصرت کو اتریں گے، فرشتے آج بھی تیری نصرت کو اتریں گے. اس سے پہلے تو فضائے بدر پیدا کر، بدر میں اترو تو صحیح مسلمانوں، تو پھر دیکھنا غیب سے مدد کیسے آتی. ہم تو بدر میں جانا ہی نہیں چاہ رہے. ہم تو کہتے ہیں نہیں کشمیر میں جہاد بھی نہیں کرنا. کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ جہاد بھی نہیں کرنا تو کرنا کیا ہے؟ میرے دوستو، نبی علیہ السلام کے صحابہ منتیں مانگتے تھے کہ کاش ہم نبی کی قیادت میں شہید ہو جائیں.
شہید ہو جائیں۔ میرے دوستو، جنگ بدر کی میں اگلے جمعے پہ ڈیٹیل صحیح طرح سے بیان کروں گا، صرف ایک پوائنٹ میں بیان کر دوں کہ مکے کے کافروں نے جس وجہ سے یہ جنگ کی گئی، مکے کے کافروں نے اجلاس بلایا، اجلاس بلا کے پلاننگ کی کہ اس سال ہم اپنے مال کی جتنی پرافٹ ہے یا جتنا مال ہمارے پاس ہے، تاجر تھے بڑے بڑے تاجر، ہم سارا مال فروخت کر کے اس مال کی ساری جڑی پیمنٹ ہوگی وہ ساری اسلام کے خلاف صرف کریں گے۔ یہ تھا اصل پوائنٹ۔ اب اس دور کے اگر اندر ہوتا تو جناب ہمیں تو ہمارے حکمران ہی کہہ دیتے کہ یہ تو دہشت گردی ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ اب کافروں نے یہ پلان کر لیا کہ ہم سارا مال فروخت کر کے اسلام کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ توبہ نعوذ باللہ۔ میرے دوستو، آج ہم میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو تجارت تو کرتا ہو لیکن اپنی تجارت سے وہ یہ منت مانے کہ میں اس تجارت سے اتنا اپنا مال قرآن کی سربلندی کے لیے صرف کروں گا، نبی کی حدیث کی سربلندی کے لیے صرف کروں گا۔ میرے دوستو، جب یہ مسئلہ آتا ہے ہم سب غریب بن جاتے ہیں، لیکن جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم لڑتے ہیں تو جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ راشی مرتاشی، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں، تو جہنمی بننے کے لیے ہم امیر بن جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں۔ جب انہوں نے یہ اپنی معاشیت کو آگے فروخت کر کے اسلام کے خلاف استعمال کرنے کی پلان کی تو میرے دوستو، میرے نبی نے اجلاس بلایا، فرمایا کہ ہم ان کو یہ مال فروخت نہیں کرنے دیں گے۔ اگر انہوں نے مال فروخت کر دیا تو یہ اسلام کے خلاف غریبوں کو بلیک میلنگ کریں گے، جدید اسلحہ خریدیں گے، اسلام کو کمزور کریں گے۔ مسلمانوں، آپ سب نے کبھی یہ بڑا ہلکا سیریس سوچتے ہو، بہت ہلکا سوچتے ہو، یہ بچوں کو قرآن کے متعلق، حدیث کے متعلق بہت کبھی آپ نے اپنے آپ پہ بلڈن ہی نہیں ڈالا، بلکہ جب بھی آپ ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے الٹ آتا ہے۔ اگر ہم الٹ ہی سوچتے رہے تو میرے دوستو یہ نسل خراب ہو جائے گی۔ ان میں ایسا جذبہ پیدا کر دو کہ جب آپ چلے جائیں تو یہ دین کے سپہ سالار بن جائیں۔ آپ جب چلے جائیں یہ میرے نبی کی سیرت پاک، میرے نبی کی سنت پاک پھیلانے والے بن جائیں۔ میرے دوستو، آپ کے ملک کو ہر طرح سے ٹینشن دے کے سیکولر کرنے کی مکمل طور پہ کامیاب پلان کی کر دی گئی ہے، بلکہ شروع کر دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا 8 اپریل کو ہمارے اسلام آباد میں عورتوں نے ایک جلوس نکالا، اسلام کے خلاف نکالا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نکالا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی توہین کی، حضور کی گستاخی کی، اور اسی ملک کا پرچم لہرایا جو بار بار نبی کی گستاخیاں کرتا ہے۔ آپ کو انڈیا کا پرچم لہرا کے دیکھیں، آپ کے ادارے آپ کو فوراً پکڑ لیں گے، غداری میں پکڑ لیں گے، لیکن اس گروہ کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ لیکن ایک گروہ نے جب حضور کی ناموس پہ لبیک یا رسول اللہ کہا تو اس پہ بم جلائے گئے، گولیاں چلائی گئی، آنسو گیس۔ سوال ہے کہ وجہ کیا ہے کہ جو بندہ نبی کی عزت کی بات کرتا ہے وہ دہشت گرد ٹھہرتا ہے؟ دہشت گردی کی دفعات لگی، جس نے آن دی ریکارڈ، اور یہ ناموس رسالت کا مسئلہ کسی آپ کے میڈیا نے نہیں دکھایا، لیکن وہ جو گستاخی کر رہے تھے، عورتیں کر رہی تھی، ان کو آپ کی ساری میڈیا نے دکھایا، آن دی ریکارڈ دکھایا۔
اس پہ نہ، بلکہ آپ کی سیکورٹی، آپ کی پولیس، ان کی محافظ تھی، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو میرے دوستو یہ کیسے بچیں گے ہم اس سے؟ اپنا خود خیال کریں۔ وہ پنجابی جاندے نے ساڈے تے نہ رہنا، جاگدے رہنا، ٹھیک ہے؟ وہ سید عرفان شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ کی کہندے نے جی شاہی بدلی کالی ہے، سونے والو سونا جنگل رات اندھیری، شاہی بدلی کالی ہے، سونے والو آپ سب سو رہے ہیں، سونے والو جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے، نہ ایمان چھوڑیں گے نہ اسلام چھوڑیں گے۔ اس کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دہشت گردی کریں، ہمارا اسلام دہشت گردی نہیں چاہتا، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے دینی مراکز مضبوط کریں، جن سے ہمارے بچے وہ عالم بن جائیں کہ جب وہ سیکولر طبقہ آئے وہ گھر گھر میں قرآن کا حافظ ملے، گھر گھر میں نبی کی سنت کا پیکر ملے۔ تو اگر اسی طرح آپ اپنے دلوں میں کوئی یہ نفرتیں، یہ چیزیں لے کے پھرتے رہیں گے میرے دوستو، تو پھر یاد رکھو یہ کل حشر کو ایک میدان لگے گا، آپ سب کو حساب دینا پڑے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا اجلاس بلایا، فرمایا کہ کافر یہ پلاننگ کر رہے ہیں، ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا۔ جبکہ مدینہ منورہ سے تقریباً کوئی 80-90 کلومیٹر یا اس سے بھی شاید زیادہ بدر شریف دور ہے، وہاں پہ گئے اور دیکھو کہ کتنے لوگ تھے، لیکن 313 نکلے، 313 نکلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیار ہو۔ ایک صحابی نے کہا کہ حضور اگر آپ یہ کہہ دیں ہم سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں۔ اچھا گھوڑے تو شاید اکا دکا گھوڑا ہو، ٹوٹل تقریباً 8 کے 9 سواریاں تھیں، 313 بندے، 8 کے 9 سواریاں، اور تقریباً 2 تلواریں تھیں، 8-9 ہی کوئی ہتھیار تھے، باقی بندے ہاتھوں سے خالی تھے۔ ان کے پاس کیا تھی؟ کون سی چیز تھی؟ یہ اقبال نے کہا ہے، یہ چیز دیکھی ان کفار نے اور ان بچوں سے، ہماری بچیوں سے وہ چیز چھین لی، سسٹمیٹیکل طریقے کے ساتھ چھین لی۔ اور یہ جو آئی ایم ایف ہے، آئی ایم ایف یہ جو معاہدے کر رہی ہے، یہ جو سسٹم بنا رہی ہے، میرے دوستو یہ سارا اسلام یہ اپنے نصاب کے متعلق آپ کو پیسے دے رہا ہے۔ آئے روز آپ کی کتابوں سے صحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں، ہر روز۔ یہ پچھلے دنوں بورڈ کا چیئرمین، پنجاب بک بورڈ کا چیئرمین، جب اس نے 100 سے زیادہ گستاخیاں پکڑی اپنے نصابوں میں، وہ قرآن کی آیتیں وہ قرآن میں ہے ہی نہیں جو لکھی تھی۔ جب بچہ وہ پڑھے گا تو وہ کیا عمل کرے گا؟ جب اس نے ان کو آن دی ریکارڈ کیا تو ہماری گورنمنٹ نے اس کا تبادلہ کر دیا۔ یہ ویڈیو موجود ہے، سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، وہ خود بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے توہین صحابہ، توہین اہل بیت، توہین انبیاء، توہین اولیاء، توہین مذہب، توہین قرآن۔ آپ کے نصاب تک آ گئے لوگ۔ ہم قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے پہ اعتراض کر رہے ہیں، قرآن کو روک رہے ہیں۔ میرے دوستو اپنی فکر کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے عرض کیا حضور آپ حکم کریں تو سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں۔ گھوڑے تو تھے ہی نہیں، کچھ ڈاچیاں تھی، یہ شاید اکا دکا، تو گھوڑوں کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب حضور فرما رہے ہیں ہم چھوٹی بات کیوں کریں؟
تو اقبال نے، یہ آخری میں عرض کروں کہ اقبال نے لکھا کہ یہی چیز تھی جو انہوں نے نوٹ کی، اور اقبال کہتا ہے کہ یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اب رمضان تھا، 17 رمضان تھی، اور سحری پتہ، آج کوئی بندہ ایسا ہے مسجد میں ہاتھ کھڑا کرے جس نے صرف ایک کھجور کھا کے سحری کی؟ کوئی نہیں ہے. یہ نوبت تھی میرے دوستو کہ پانی بھی پیٹ بھرما نہ میسر تھا اس وقت، لیکن اسلام سپر پاور تھا، اسلام کی پاور تھی. وہ اسلام کے مجاہدین وہ نکلے، اور میرے دوستو اقبال نے یہ لکھا ہے، وہ جذبہ دیکھا جب کفار نے کہا کہ یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بدن سے نکال دو. وہ روح محمد کیا ہے؟ ان کے نبی کی محبت ان کے دلوں سے نکال دو. روح محمد ان کے بدن سے نکال دو. وہ کیسے نکلے گی؟ حضور کی محبت کیسے نکلے گی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھ کر اسلام کو تخلیات فرنگی. آج ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے، آپ خود موازنہ کریں کہ ہم مسجد کے اندر سنت کے مطابق کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور غیر سنت کے خلاف کتنے لوگ بیٹھے ہیں. میرے دوستو یہ بہت بڑی لمحہ فکریہ کی بات ہے کہ دیکھ کر اسلام کو تخلیات فرنگی طور طریقہ دے کر اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو. میرے دوستو آج وہ جو ہم بچپن میں سنتے تھے نا کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے، اپنے قرآن کے مرکز مضبوط کرو، اپنے قرآن کے مرکز کو مضبوط کرو، قرآن بلکہ آگے پھیلاؤ. آپ کے بچے حفظ کر جائیں، ان کو آگے پھیلاؤ، آگے پھیلاؤ، آگے پھیلاؤ. اگر وائٹ ہاؤس سے یہ انگلش چلی تو گھر گھر پہنچ گئی، تو جو مدینہ طیبہ سے میرے نبی کے سینے پہ مکہ مکرمہ میں نازل کی گئی کتاب، ہم وہ کلام الہی ہر سینے میں نازل کیوں نہیں اتار سکتے؟ ہر سینے میں کیوں نہیں اتار سکتے؟ میرے دوستو میری آپ سب سے التماس ہے کہ اپنے اب یہ فصلیں آ رہی ہیں، اسی بدر کے اس واقعے پہلے پوائنٹ سے سبق سیکھو مسلمانوں، سبق سیکھو اور اپنی فصلوں کی عشر نکالو، اور وہ ساری عشر قرآن کی سربلندی کے لیے، نبی کے فرمان کی سربلندی کے لیے صرف کر دو. مضبوط کر جو مضبوط دین کو. ایسا ماحول شیخ المشائخ بابا جی میر طیب علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، میں چاہنا کہ میں آستانے تے انج دا ماحول پیدا کر دیاں کہ میرے جان تو بعد اگر کوئی کمزور بندہ آ جائے تو خراب بھی کرنا چاہے تو خراب نہ کر سکے. مسلمانوں اگر آپ کو اللہ کریم نے توفیق دی ہے تو کوشش کرو، خدا کے لیے کوشش کرو، دین کے لیے سوچو، غور فکر کرو. اگر کافر سارا مال فروخت کر کے اسلام کو تباہ کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں تو مسلمانوں آپ کے نبی نے تو ادھر سے آپ 1 روپیہ خرچ کریں تو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 70 روپوں کا اجر اللہ کریم آپ کو عطا فرما رہا ہے، آپ کا رب آپ کو عطا فرما رہا ہے. تو میرے دوستو یہی میری التماس ہے آپ سب سے کہ آپ سب تقریباً 90% ہم عشر نہیں نکالتے. میں آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا، میں آپ سے کوئی ویسے ہیلپ نہیں مانگ رہا، میں کہہ رہا ہوں وہ چیز نکالو جس کے متعلق فرمان صدیق اکبر ہے کہ خدا کی قسم جو بندہ زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کی نماز روزہ بھی قبول نہیں. جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کی، کیوں انعام صاحب، اس کی، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر نے جہاد فی سبیل اللہ کیا. جو بندہ، آپ نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ نہ دے
اس سے چھین لو. اگر کوئی لڑائی کرے تو قتل کرنا پڑے قتل کر دو, لیکن زکوٰۃ نہ چھوڑو. اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر زکوٰۃ اس نے نہ نکالی, نہ اس کی نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ کوئی عبادت قبول, وہ بندہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. سیدنا صدیق اکبر نے جہاد فی سبیل اللہ کرا کے زکوٰۃ کو کے نظام کو مضبوط کیا. اسلام یہاں تک کیسے آیا؟ اسلام کے مدارس زیادہ بنے. وہ کون سی چیز تھی جو مدارس کو سپورٹ کرتی تھی؟ یہ آپ کے صدقات ہی ہیں. آپ کی گورنمنٹ کتنا سپورٹ کر رہی ہے مدارس کو؟ سکول میں کتنے ٹیچر ہیں؟ سرکاری سکول میں کتنے ٹیچر ہیں؟ کم سے کم 8 10 5 6 ٹیچروں کی سیلری کون دے رہی ہے؟ گورنمنٹ. اور وہ جگہ بھی تلاش کرو جہاں پہ قرآن پڑھانے والوں کی سیلری گورنمنٹ دے رہی ہو. میرے دوستو, یہی آپ سب کا جہاد ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.